جب نور آتا ہے تو کتاب پڑھی جا سکتی ہے اس کی روشنی میں، اور جب نور نہیں ہوتا تو قرآن لے کر بھی آپ بیٹھو اندھیرے میں، کیا پڑھ سکیں گے؟ کچھ نہیں۔ اور اسی طرح عقل کا نور، ایمان کا نور نہ ہو تو مطلب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جو بھی بات سمجھ میں آئے گی الٹا اعتراض کی شکل میں سامنے آئے گی۔ اور ایمان کا نور ہو تو آمنا اور صدقنا کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ اللہ نے کتنی اچھی بات بیان فرمائی ہے۔ یہ اللہ نے یہ واہ واہ جو نکلتا ہے یہ کون نکالتا ہے؟ یہ نور ہے ایمان کا جو انسان کی زبان سے نکالتا ہے۔ اور ایمان کا نور نہ ہو تو آدمی منہ ٹیڑھا کیے ہوئے بہت ہی زبردستی سنتا ہے کہ یہ کب ختم ہوگا اور کیا بکواس کی جا رہی ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جس کو انٹرسٹ نہ ہو وہ کہتا ہے، اور جس کو دلچسپی ہو وہ کہے گا کہ اور تقریر لمبی ہو جائے تو اچھا ہوگا، اور نکات ملتے جائیں تو ہم کو اچھا ہوگا۔ یہ ایمان کا نور کہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ کے پاس سے تمہاری طرف نور بھی آیا ہوا ہے، اور اس کی روشنی میں کتاب مبین کو پڑھو تو پھر تمہارے سامنے مطلب کتاب کا سمجھ میں آ جائے گا۔ اور کیا اچھی بات فرمائی حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے۔ کل سے میلاد مہدی کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ مہدی موعود کا بھی ذکر کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ مہدی موعود نے فرمایا برائے فہمیدن معانی قرآن نور ایمان بسس، آپ نے فرمایا مولوی عالم ہونے کی ضرورت نہیں، قرآن کے معنی کو سمجھنے کے لیے ایمان کے نور کی ضرورت ہے۔ جب ایمان کا نور ہو جائے گا تو قرآن کے معنی خود بخود تمہاری سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور اگر ایمان کا نور نہ ہو تو عالم ہونے کے باوجود قرآن میں نقص نکالتے رہیں گے، یہ کیوں آیا، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسا لوگ آج کل کے تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں تو علماء کی تقریر پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے فرمائی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے کیا ہم کیا الماری کتاب لے کر پیٹ پر ڈال کے پھریں گے؟ یہ ایک آدمی پوچھے گا تو میں کتاب نکال کر بتاؤں اس کے سامنے؟ جاہل کا کام سننا ہے، عمل کرنا ہے۔ جاہل کے تقریر کو سننا بھی جہالت ہے۔ یاد رکھو کسی جاہل کی تقریر نہیں سننا۔ اگر اپنے ایمان گنوانا ہے تو اس کی تقریر سنو، اس لیے کہ وہ اپنی جہالت سے وہ بات کو بیان کرے گا جو اس کے اندر موجود ہے۔ مٹکے میں سے وہی چیز چھلکتی ہے جو مٹکے میں رکھی ہوئی ہے۔ پانی ہوگا تو پانی بتائے گا۔ سماور میں سے سماور کی اگر ٹوٹی کھولو گے تو سماور میں سے وہی چیز گرے گی جو سماور کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ دودھ ہوگا تو دودھ، شربت ہوگا تو شربت، اور اگر پانی ہوگا تو پانی۔ اسی طرح یہ جو پیٹ ہے یہ سماور ہے، اور یہ منہ جو ہے ٹوٹی ہے، اس میں جو ہوگا بات وہی نکلے گی۔ ایمان کی بات ہوگی تو زبان سے ایمان کی بات نکلے گی، اور دل میں نفاق ہوگا پیٹ میں تو منہ سے ٹوٹی سے کیا بات نکلے گی؟ منافقت کی بات نکلے گی۔ ایمان یہاں پیدا ہونا چاہیے۔ دل میں اگر ایمان ہو تو منہ سے بات وہی نکلتی ہے، اس لیے کہ منہ ٹوٹتی ہے جہاں سے بات نکلتی ہے، جہاں سے پیٹ میں کی چیز باہر آتی ہے۔ آپ بولتے نہیں ارے اس نے کہہ دیا اب پیٹ کی بل باہر بڑھ گئے، باہر نکل گئی پیٹ کی بات، تو پیٹ کی بات نکلنا بہت مشکل، مگر اللہ کبھی کبھی پیٹ کی بات نکلوا دیتا ہے تاکہ تم لوگوں کو سمجھ پیدا ہو جائے کہ کون آدمی کیا ہے اور کس کے اب تک کیا بہروپیہ پہنا ہوا تھا اور حقیقت میں اس کے اندر کیا ہے، کبھی کبھی معلوم ہو جایا کرتا ہے تاکہ آپ متنبہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عظیم ہے، رسول اللہ کا دربار عظیم ہے۔ جس طرح قرآن کو چھومتے ہیں، جس طرح قرآن کو منبر پر رکھتے ہیں، جس طرح قرآن کو سر پر اٹھاتے ہیں، یاد رکھو محمد کی شخصیت بھی وہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ ادھر قرآن عظیم دیا اور ادھر خلق عظیم دیا، یہ دونوں عظیم ہیں۔ اللہ خود عظیم، اور اللہ جس کو عظیم کہتا ہوگا اس کی عظمت کا کیا ٹھکانے اور کیا بتا لے سکتے ہیں؟ اس کی ہے کچھ انتہا ہو سکتی ہے؟ خدا عظیم ہے، علیم عظیم کہتا ہے اللہ، میں عظیم ہوں، مگر اللہ جس کو عظیم کہتا ہوگا اب اس کے ہم اندازہ لگا نہیں سکتے۔